السلام علیکم، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج اور میں ہوں منیبہ مزاری. امید ہے آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے. اس پروگرام کو کرنے کا مقصد اپنے سماجی رویوں پر نظر ثانی کرنا ہے. ان رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے جن سے ہماری اخلاقی اقدار پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں. آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے اندر بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم بڑھتا ہوا عدم برداشت، لیک آف ٹالرنس. کیوں ہمارے اندر برداشت کی کمی پیدا ہوتی جا رہی ہے؟ ہمارے ہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو تنقید کی نظر سے دیکھتا ہے. ہمارے ہاں اختلاف کے آداب نہیں سکھائے جاتے، نہ ہی سکولز میں، نہ ہی کالجز میں، اور نہ ہی ہماری تربیت کا حصہ ہیں. ہمارے ہاں ہر کوئی اپنے آپ کو بالکل درست اور دوسرے کو بالکل غلط سمجھتا ہے. امان اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ایک بار ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ قوم اب لوگوں کا ہجوم بنتی جا رہی ہے، جہاں سانپ چھوڑ دیا گیا ہے اور سب کو اپنی پڑی ہے. تو جب اس طرح کی ایمرجنسی کی سچویشن نافذ ہو اور لیک آف ٹالرنس ہو، تب ہمیں نظر آتا ہے بڑھتا ہوا تشدد، جو ہمیں معاشرے کے ہر سطح پر نظر آ رہا ہے. چاہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ سڑکوں پر دیکھیں کہ لوگ کس طرح دست و گریبان ہو جاتے ہیں، چاہے مغیث منیب کا واقعہ دیکھ لیجیے جو کہ 11 سال پہلے ہوا اور وہ 2 بچے اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھے، چاہے مشعل خان کا واقعہ دیکھ لیجئے جو پڑھے لکھے سٹوڈنٹس نے جو حال اس بچے کا کیا. اور یہ پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں. مجھے لگتا تھا کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ کیونکہ ہم تعلیم پہ بڑا زور دے رہے ہیں، شاید ہم تھوڑے سے ٹالرنٹ، تھوڑے سے مہذب ہو جائیں. لیکن مجھے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں بد سے بدتر سلسلہ نظر آتا ہے تشدد کا، لیک آف ٹالرنس کا. ایسا کیوں ہے؟ ہمیں ڈفرینس آف اوپینین کو سیلیبریٹ کرنا کیوں نہیں سکھایا جا رہا؟ کیا آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں، کیا ہم ایک مہذب معاشرہ کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں؟ ہمیں ان سماجی رویوں کو بدلنا ہے. ہم چٹکی بجا کر ان رویوں کو بدل نہیں سکتے، لیکن کم از کم بحیثیت پاکستانی اینڈ سویلائزڈ سٹیزن آف پاکستان ہم یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ ان رویوں کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کریں. میرا بہت اسٹیمڈ پینل آج میرے ساتھ موجود ہے. میں انٹروڈکشن کراتی چلتی ہوں. میرے پہلے مہمان ہیں عظیم چودھری صاحب، جو کہ ایک اینکر پرسن بھی رہ چکے ہیں ود واسٹ ایکسپیرینس اینڈ ہی از اے ونڈرفل کالمنسٹ. تھینک یو سو مچ عظیم صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، جو کہ فارمر سینیٹر رہ چکے ہیں. ہی ہیز آلسو سروڈ ایز فیڈرل منسٹر فار ٹورزم اینڈ یوتھ افیئرس. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. عظیم صاحب، آپ سے شروع کروں گی. درخواست کروں گی آپ سے، یو بینگ دا سٹیزن آف پاکستان، آپ نے اس ملک کو بہت کچھ دیا، آپ نے بہت سیکریفائسز دیں، آپ نے قربانیاں دیں، آپ نے بہت کچھ لکھا تاکہ آپ ہمارے سماجی رویوں کو بدلیں. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے اور ٹالرنس نہ ہونے کے برابر ہمیں نظر آتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت شکریہ منیبہ، مجھے اچھا لگا آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو تھینک کر. یو سر. میری خواہش بھی تھی کبھی آپ سے ملاقات ہو، آپ کو سننے کا اتفاق ہو. تھینک یو سر. میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ سماج کی تشکیل کیسے ہو، سماج ہے کیا. عام طور پر تو ہم سماجی رویوں کی بات کرتے ہیں، جی. اور سماج اصل میں تو معاشرہ ہے، اور معاشرے کی تشکیل خاندان کی تشکیل کے بعد ہوئی. بالکل. جب خاندان کی تشکیل ہوئی اور خاندان نے اپنی حفاظت کے لیے سوچنا شروع کیا کہ ہم اپنے سے زیادہ طاقتور سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب میدانی علاقوں کے لوگوں کو پہاڑی علاقوں سے جن کے پاس گھوڑے ہوتے تھے جی. آ کر لوٹ کر لے جاتے تھے، اور وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تھے. مین کہ جو زور آور تھا اس کا حکم چلتا تھا، اس کا زور چلتا تھا، اس کی طاقت کا استعمال ہوتا تھا. بالکل. تو معاشرہ مجبور ہوا، سوسائٹی مجبور ہوئی. میں سوسائٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ تشکیل پا رہی تھی. بالکل. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، کمزور کے ساتھ ظلم نہ ہوتا، جی. تو شاید معاشرہ اس طرح تشکیل نہ پاتا. مختلف علاقوں میں مختلف واقعات نے مختلف طرح کے طریقہ کار کے تحت پھر سماج تشکیل پایا، معاشرہ تشکیل پایا. جی. اور اس معاشرے کو تشکیل پانے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا نظم و نسق کیسے رکھا جائے گا، اس کو کیسے ٹھیک رکھا جائے گا. پھر پولیس کا قانون بھی آیا، پھر ریاست کی وہ ذمہ داریاں بھی آئیں جو ریاست پوری کرتی ہے. جی.
پھر لوگوں کے حقوق کی بات بھی ہوئی جس کے لیے کئی ہزار سال تک لوگ مختلف طریقوں سے کوشش کرتے رہے، ہمارے سامنے ہے۔ پھر تعلیم کی بات بھی آئی، پھر تربیت کی بات بھی آئی، پھر الہامی کتابوں کے بارے میں بھی ایک بہت بڑا مرحلہ موجود تھا، جو ہدایت تھی، جو رشد تھا، جن سے روشنی آتی تھی، لیکن ہم اس سے محروم رہنا چاہتے تھے۔ ہم انکاری تھے ان سب چیزوں سے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، ہم انکاری تھے اللہ کے احکامات کو ماننے سے۔ ہم انکار کرتے تھے کہ نہیں، ایسے نہیں جیسے ہمارے بڑے کرتے تھے ہم ویسے ہی کریں گے۔ ہمارے بڑوں میں تو ابو جہل بھی تھے، اور ہم ابو جہل کو فالو کرنا چاہتے تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک چیز جو لے کر آئے ہیں، جو مجھے ہدایت دے رہے ہیں، جو مجھے اللہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جو میرے فرائض بتا رہے ہیں، جو میرے حقوق بتا رہے ہیں، جو سوسائٹی کی ترتیب بتا رہے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ جب یہ تشکیل پا رہا تھا بہت سال پہلے، مطلب رسول اللہ سے کئی ہزار سال پہلے، تو دو چیزیں انسان کے سامنے آئیں۔ ایک لوہا آیا، آگ آئی، اور اس سے ہتھیار بھی بنا، اس سے وہ زمین کاشت کرنے کے لیے آلات بھی بنے کہ جس کی بنیاد پر حق ملکیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور جب میری ملکیت میں کوئی چیز آ گئی تو پھر میں نے قیدی بھی بنائے، غلام بھی بنائے، کیونکہ میں زور آور تھا، میرے پاس گھوڑے تھے، آلات تھے، اور مجھے حالات یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان سے کام لوں۔ اور اس طرح معاشرے میں ظلم کا ایک سلسلہ جو تھا وہ ان سین طریقے سے شروع ہوا، جو ڈیولپ ہوتے ہوتے بڑی قوموں، بہت بڑی قوموں، عالمی طاقتوں تک چلا گیا۔ بیرسٹر صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے، ہم ابھی اس طرح پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ رویے اوور نائٹ نہیں بنے، یہ سماجی رویے جس میں ایگریشن ہمیں نظر آتا ہے، لیک آف ٹالرنس نظر آتی ہے، یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بڑھا ہے ہمارے اندر۔ تو آپ کی نظر میں where we went wrong، ہم سے کہاں غلطی ہو گئی؟ دیکھیں منیبہ، بات یہ ہے کہ اگر کمپریہنسولی جامعیت کے ساتھ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کئی فیکٹرز ہیں، کئی عوامل ہیں جن کی مینیفیسٹیشن آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں تشدد کوئی نئی بات نہیں ہے، تشدد ہمارے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ انسانی نیچر کا ایک حصہ ہے۔ ایگریشن آپ کو دی گئی ہے، آپ کی جینیٹک جو کنفیگریشن ہے اس میں ایگریشن کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے، اور وہ ایک سیلف ڈیفنس میکینزم بھی ہے، وہ آپ کی ارتقاء میں ایک رول بھی پلے کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسانی معاشرے کا ارتقاء ہوتا ہے اور ارتقاء ہو رہا ہے، مسلسل سفر ہے، یہ ریورس میں نہیں جاتا ہے، ہمیشہ آگے جاتا ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے کے مختلف جو یونٹس ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے معاشرے کو، پاکستانی معاشرے کو لے لیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ یونٹس کبھی بھی آئسولیشن میں نہیں ہوتے، یہ کبھی اکیلے یا علیحدہ نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ اوورآل جو گلوبل ہمارا معاشرہ ہے، یونیورسل جو انسانی معاشرہ ہے، اس کے اثرات ایک دوسرے پہ مرتب ہوتے رہتے ہیں، جس کو سوشیولوجی میں کلچرل اسیمیلیشن اور کلچرل انفلوئنس کا جو پروسیس کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے یورپ سے اثر لے رہے ہوتے ہیں، یورپ آپ سے اثر لے رہا ہوتا ہے۔ اب جب جیسے جیسے ارتقاء ہوتا ہے تو آپ کی اخلاقی اقدار کے اندر تبدیلی آتی ہے، آپ کی معاشی ضروریات چینج ہوتی ہیں، آپ کا انٹلیکچول لیول، جو شعور کا لیول ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک تھیوری ہے جس کو ملٹیپلیکیشن آف نالج کی تھیوری کہتے ہیں، کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ آپ کے علم کا جو میگنیچیوڈ ہے نا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اس میں۔ جتنی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے آپ کا شعور تو بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن کئی چیزوں کو آپ ڈسکارڈ کرنے لگ جاتے ہیں ود دا پروسیس آف ایوولوشن۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس ارتقائی سفر میں ویکیومز پیدا ہوتے ہیں، خلا پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک اخلاقی اصول جو آپ نے آج کے دن کے لیے مرتب کیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے بیٹھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد وہ خلا جو ہے اس ارینجمنٹ کو ایکسیپٹ نہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ خلا پیدا ہوتا ہے اخلاقیات میں بھی، یعنی آج سے پہلے جو اخلاقیات تھے کہ ہم اپنی ٹیچر کو یا میڈم کہہ کے پکارتے تھے، مس کہہ کے پکارتے تھے، یا ہم انہیں سر کہہ کے پکارتے تھے، آج بچے اس کو ڈائریکٹ فرسٹ نیم سے پکارتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ لیکن یورپ میں یہ چیز آج سے 50 سال پہلے آ گئی تھی۔ میں جب یورپ میں پڑھ رہا تھا تو میرے لیے سب سے مشکل یہ ہوتی تھی کہ میں اپنے ٹیچر کو اس کے نام سے نہیں پکار سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ میں ہمیشہ نام کے ساتھ مسٹر لگاتا تھا یا سر کہتا تھا، جبکہ لوگ اس کو فرسٹ نیم سے پکارتے تھے۔ میرا ایک ٹیچر تھا سی جے ہال،
اس کا نام کلفرڈ تھا جی۔ پہلا نام، اس کو وہ کلف کہتے تھے. میرے ہی اسٹوڈنٹ، میں نہیں کہہ سکتا، میں اس کو سر کہتا تھا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم مجھے سر کیوں کہتے ہو، وائی آر یو سو فارمل. میں نے کہا بیکاز آئی ایم فرام اے کلچر کے جہاں پہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ میں ٹیچر کو اس کے نام سے پکاروں. بالکل۔ اب یہ خلا جو پیدا ہوتا ہے نا اخلاقی رویوں میں، اس کو فل کرنے کے لیے معاشرے کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور نئے اخلاقی اقدار فوراً اس ویکیوم کو فل کر لیں. فل کریں، بالکل۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو فل نہیں کر پائے، اس لیے ایک کانفلکٹ کی فضا پیدا ہوتی ہے، تصادم نئے اقدار میں اور پرانے اقدار میں. اور اس کانفلکٹ کو جب آپ ریگولیٹ پھر نہیں کر پاتے اور آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں کرائسس آف آئیڈینٹی پیدا ہوتا ہے. میں تھوڑی سی بات کو وہ کر رہا ہوں، لیکن کرائسس آف آئیڈینٹی شناخت کا آپ کا پرابلم پیدا ہوتا ہے. آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ایک بندے کو ہاں کہ میں اس پوری سوسائٹی اوور آل سیٹ اپ میں میری کیا شناخت ہے، میں ہوں کیا. ٹھیک ہے، اس کو کرنے کے لیے اس کو یا تو آپ ایک پراپر چینل دیں کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکے، وہ اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ گفتگو میں ہم پروگرام سے پہلے آپ نے ایک آرٹ پینٹنگ کی جو نمائش تھی اس کا ذکر کیا آپ نے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ ایک آرٹسٹ کو اگر اس وجہ سے مورد الزام ٹھہراتی ہیں کہ اس نے تصویر بنائی ہے جو حرام ہے، ایک میوزیشین کو آپ اس لیے روک رہی ہیں کہ وہ جو گانا بجا رہا ہے وہ کسی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اندر فرسٹریشن کو پیدا کرتی ہیں. پہلے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، فرسٹریشن کو اوور کم کرنے کے لیے اگر کوئی پازیٹیو راستہ ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے اور اس کو ریکگنائز کیا جائے گا معاشرے میں، تو پھر آپ فرسٹریشن نہیں کرتے، آپ امپروو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا راستہ رک جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایگریشن پیدا ہوتا ہے. ایگریشن ایکسٹریمزم، اور ایکسٹریمزم ٹیررزم کو جنم دیتی ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے جس کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے. بہت خوب، ویری ویل سیڈ. ہم ایک بریک لیں گے چھوٹا سا، بریک کے بعد ویل کنٹینیو دی ڈسکشن. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے سماجی رویوں میں بڑھتا ہوا عدم برداشت، لیک آف ٹالرنس، ہمارے اندر بڑھتی ہوئی جارحیت اور ہاسٹیلٹی. ہو از رسپانسبل؟ آر وی آل رسپانسبل؟ اور اگر ہم رسپانسبل ہیں تو ہم اپنے ان رویوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے جاوید جبار صاحب نے. ہی از اے رائٹر، فلم میکر، پالیسی اینالسٹ اینڈ فارمر سینیٹر اینڈ فیڈرل منسٹر. تھینک یو سو مچ جاوید صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کا شکریہ دعوت کا. تھینک یو. جاوید صاحب پلیز گائیڈ کیجئے ہمیں بحیثیت قوم، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار مہذب قوموں میں ہو، لیکن جس طرح کی بڑھتی ہوئی ہاسٹیلٹی ہے اور ہمارے ہاں اختلاف کرنے کے آداب نہیں سکھائے جاتے، تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ کیا ہم بحیثیت معاشرہ ذمہ دار ہیں، یا ہمارے بڑوں سے کہیں غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو I don't think کہ موجودہ دور میں اچانک بہت شدید انداز میں نابرداشت کا معیار بڑھ گیا ہے. اس کی اطلاعات ہمیں ضرور بڑھ گئی ہیں، رسائی ملی ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، تاریخ میں بھی بہت ایک برا قسم کا ذخیرہ پایا جاتا ہے نہ برداشت کرنے کا. کیونکہ نئی جب چیز آتی ہے، کوئی نیا پیغام آتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، نظریاتی ہو، چاہے کسی وقت کوئی مذہب کو پروموٹ کیا جائے، تو ہمیشہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں اور دیگر معاشروں میں ایک ری ایکشن ہوتا ہے. کوئی بھی نئی چیز جو تھریٹ کرتی ہے، جو ایک امکان لاتی ہے تبدیلی کا تاریخی رویوں میں، تو یہ ایک ہسٹوریکل پروسیس ہے کہ ہیومن بینگز ٹینڈ ٹو ریزسٹ anything that threatens change. اور اس کے نتیجے میں وہ ان عقیدوں پر، ان روایات پر اور زیادہ متحد ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے، جن کے ساتھ ان کے پردادا کی رہی ہے، کیونکہ وہ ایٹ لیسٹ ان کو ایک یقین کا ایک احساس دلاتی ہے کہ یہ میری شناخت ہے. اور یہ جو نیا پیغام آ رہا ہے، یہ نیا گورا یا نیا کالا شخص آ رہا ہے، یہ مجھے تھریٹن کرتا ہے یا اس کا خیال تھریٹن کرتا ہے. دیٹس ون. دوسری بات، ہم ایک ایسے دور میں ہیں جو کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا
इंतहाई तेज तर तब्दीली वर्चुअली हर शोबे में, सिवाय कुछ तंग नजर शोबों में, तब्दीली टेक्नोलॉजी की वजह से, इल्म की वजह से, ट्रैवल की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से, इस तरह की तब्दीली कभी यक वक्त साइमल्टेनियस चेंज, जी थ्रेटनिंग चेंज हैज नेवर हैपेंड बिफोर। जी तो मुझे ज्यादा हैरत नहीं कि इसके नतीजे में कुछ हलकों में ये तंग नजरी आई है, लेकिन बिलमूर अगर आप देखें, मेरी राय में पाकिस्तान इज ए फेयरली प्लूरलिस्ट एंड टॉलरेंट सोसाइटी। वाओ हम कहते हैं कि ना बर्दाश्त की कैफियत बढ़ गई है जरूर, लेकिन वो एक अक़लियत है। हमारे माशरे के कुछ हिस्से हैं जो बड़े तंग नजर हैं। मैं एक आपको मिसाल देना चाहता हूं, जी हमारा दरमियानी एक तवाजुन पर मबनी मिजाज का 1970 से लेकर आज तक 50 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। 11-12 जनरल इलेक्शंस हुए हैं। जी पाकिस्तान के अवाम की तवाजुन मिजाजी का आप अंदाज लगाएं कि किसी भी इलेक्शन में उन्होंने इंतहा पसंद या मजहबी तंग नजर वाली सियासी जमातों को 7 या 8% से ज्यादा वोट नहीं डाला। जी हमेशा एक बड़ी बालिग, मेच्योर, बैलेंस्ड अंदाज में पाकिस्तान की अवाम सोचती है बिल्कुल और फैसले करती है। तो है जरूर ये फिक्र का मौका है कि बाज हिस्से अब इतने क्रूड हो गए हैं कि एक तन्हा खातून पर वो जो बदतरीन हमला हुआ, वो एक मिसाल बहुत ही, जहां गिर गए हैं लोग कदरों से जी और कोई लिहाज नहीं करते। लेकिन वो आई डोंट थिंक इट इज द पैटर्न ऑफ ओवरऑल सोसाइटी। राइट इससे हम ये ना समझें कि पूरे पाकिस्तानी माशरे का वो अक्कास करता है ऐसा वाकया। जी और उसकी कुछ वजूहात हैं। एक एक दिखावे वाली मजहबियत जो फैली है कि आप साबित करें कि आप मुसलमान हैं, हालांकि इस मुल्क में 97% वैसे ही मुसलमान हैं। हमें पता नहीं क्यों ये गैर यकीनी का एक एहसास पैदा होता है, इनसिक्योरिटी, कि हर 2 लम्हे हमें साबित करना है कि जी मैं भी मुसलमान हूं और आप मुझसे इतने अच्छे मुसलमान नहीं हैं, जब तक कि मैं आपको दिखाऊं नहीं। बिल्कुल इस शोटी रिलीजियोसिटी की वजह से भी एक एग्रेशन पैदा हुआ है कि ये अगर जब तक आप ये नहीं मिसाल देंगे अपने मजहबी अकीदे का, आप अच्छे मुसलमान नहीं। और इसके साथ साथ, और आखिरी बात इससे पहले कि आप मुझे दूसरा खतरनाक सवाल पूछें, वजह आई थिंक इज डेमोग्राफिक चेंज। इतनी तेजी से मुंतकिल जो हुई है आबादी देही इलाकों से शहरों में, जी और एक सूबे से दूसरे सूबे में, और अंदरून एक सूबे में भी तब्दीली। तो दिस न्यू डेमोग्राफी, जहां रिवायती लाइफस्टाइल्स को तब्दील कर कर नई इनसिक्योरिटी फेस करते हैं लोग, वो भी एक उनसर है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जावेद साहब। अजीम साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, बहैसियत फादर ऑफ अ डॉटर, मेरा ये सवाल है आपसे कि जिस तरह जावेद साहब ने भी कहा कि बहुत कम शरपसंद अनासिर हैं, वो हम सबको डिफ़ाइन नहीं करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया उस चीज़ को पिक करता है और थिंग्स गो दे गो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। लेकिन हकीकत तो ये है कि हॉस्टिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। आप शेयर कीजिए एज अ फादर योर कंसर्न्स अबाउट योर डॉटर लिविंग इन सोसाइटी। बहुत मुश्किल सवाल आप मुझसे कर रही हैं। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी, मैंने दुआ करके अल्लाह से बेटी ली थी। मैंने अपने ताईं बेहतरीन काविश के बाद उस बच्ची को बहुत आला तालीम दिलवाई, दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से। जी वो इंग्लैंड में रही, पाकिस्तान वापस आई डिग्री करके। वो वकालत करती थी। 2 साल उसने यहाँ लोअर कोर्ट में काम किया और एक दिन आकर उसने कहा कि मैं अदालत नहीं जाना चाहती। माँ ने भी और मैंने भी पूछा क्या वजह है। उसने कहा मुझे यूँ महसूस होता है कि तमाम शहर के क्रिमिनल्स जो हैं
وہ جب میں چل رہی ہوتی ہوں تو میرے پیچھے نظریں گاڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں جھوٹ بولتی ہوں تو انصاف نہیں ملتا, تو میں کیا کروں؟ مجھے جانے دیجئے, میں کچھ اور پڑھوں گی. وہ اس یونیورسٹی میں چلی گئی جہاں علامہ اقبال پڑھتے تھے, ہائیڈلبرگ جرمنی میں. تو میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا. وہ واپس آئی, میں نے بلایا کہ نہیں پاکستان واپس آؤ. اس نے پھر آ کے کام کرنا شروع کیا, اور پھر اس نے کچہری جانا بالکل بند کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور اس نے ایک دن ہم دونوں سے کہا کہ یا تو آپ نے میری تربیت غلط کی ہے, یا معاشرہ اس قابل نہیں ہے کہ میں یہاں جو میں سیکھ کر آئی ہوں اس کے مطابق میں یہاں زندگی گزار سکوں. ہم نے بہت کوشش کی. وہ بچی چھوٹی سی عمر میں یہیں پی ٹی وی کے بھی پروگرامز میں وہ آتی رہی, اور جگہوں پہ بھی جاتی رہی. جی. اور ایک انٹیلیجنٹ بچی جا رہی ہے پاکستان سے. جی. وہ پی ایچ ڈی کرنے جا رہی ہے اینتھروپولوجی میں. جی. یعنی لا سے شروع ہوئی, اینتھروپولوجی پہ پی ایچ ڈی کرنے جا رہی ہے. وہ واپس جا رہی ہے جرمنی میں, اور وہ یہ کہتی ہے کہ جرمنی میں جس طرح انسانوں کے ساتھ انسانوں کا سلوک ہوتا ہے, میں پاکستان میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. اور میں اب چلی جاؤں گی, میں آؤں گی یہاں ریسرچ کرنے کے لیے, اور یہاں کی جو برائیاں ہیں معاشرے کی, سماج کی, ان کو ہائی لائٹ کروں گی. اور میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ میں اپنی آواز کیسے اٹھا سکوں. بیرسٹر صاحب, آپ نے عظیم صاحب کی بات سنی. ایز اے فادر کبھی کبھی آپ خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں, یو فیل ہیلپ لیس. ہم کہتے تو بہت ہیں کہ ہماری یوتھ ملک چھوڑ کر کیوں چلی جاتی ہے, یہاں پہ رہ کر حالات کو بہتر کیوں نہیں کرتی. لیکن ہم جب سماجی رویوں کو بگڑتا دیکھتے ہیں تو ہماری یوتھ بھی ڈس ہارٹنڈ ہو جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تعلیم سے تربیت کا ایلیمنٹ نکال لیا گیا ہے, اور صرف کتابوں کی حد تک علم کو یا ایک ڈگری کی حد تک سرٹیفائی کر دیا گیا ہے, اس وجہ سے ہمارے اندر یہ غصہ, یہ ایگریشن اور یہ ہاسٹیلیٹی بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں منیبہ, میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس کروں گا کہ ہمارا معاشرہ, اس کی جو بیماریاں ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک بازاری معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے, اور بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک کاروباری معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے. یہاں پر وہ اخلاقیات آپ کے لیے کارآمد ہیں جو آپ کو پیسہ بنانے میں اور آپ کو معاشرتی اسٹیٹس حاصل کرنے میں تعاون یا مدد دے سکتے ہیں. اخلاقیات برائے اخلاقیات یا سماجی اصلاح کا تصور کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں وہی بات کروں گا. یورپین سوسائٹی کو دیکھ لیں, آج سے 200 یا 150 سال پہلے یورپ کی جو معاشرتی کا جو سٹیٹس تھا یا جو اخلاقیات کے معیار تھے وہ کیا تھے, کیسے تبدیلی آئی, اور پھر کیا ہوا. آج ہم ایگزیکٹلی انہی لائنز پر اس لیے جا رہے ہیں کہ جو سوشیو کلچرل اور جو اکانومو پولیٹیکل عوامل یورپ کے معاشرے میں تھے, تقریباً وہی ہم اس وقت اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. میں نے جب بازاری معاشرے کی بات کی تو اس لیے کی کہ اس وقت آپ کا جو سٹیٹس ہے معاشرے میں وہ ڈیفائن اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے, آپ بہت اچھے انسان ہیں. نہیں, اس سے ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ کا سوشو اکنامک سٹیٹس کیا ہے, اکانومی ڈٹرمن کر رہی. کارل مارکس نے ایک بات کی تھی جو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں, اور پھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی اس کو وہ کروں گا. کارل مارکس نے کہا تھا کہ کیپٹلسٹ معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ایوری بیبی از بورن, جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے دودھ کے ساتھ, جب اس کو ماں دودھ پلاتی ہے تو وہ اپنے دودھ کے ساتھ غم پی رہا ہوتا ہے, اور وہ غم جو ہیں اس کی پوری زندگی میں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ غم کی مینیفیسٹیشن اس کے رویوں میں آتی ہے. غربت, ڈپریویشن, فرسٹریشن, اور یہ ساری چیزیں آپ غم کی شکل میں پی رہی ہوتی ہیں. ہمارا معاشرہ اس طرح سے بنتا چلا جا رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا, انہوں نے اپنے زمانے کی بات کی تھی کہ میرے زمانے کے بعد جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, معاشرے میں وسائل بڑھتے چلے جائیں گے لیکن برکت اٹھتی چلی جائے گی. آج آپ کے معاشرے میں برکت نہیں ہے, وسائل بہت زیادہ ہیں, ہر کسی ہاتھ میں یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, اس نے اس کو ایکسیس دے دی ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ جو چیز آپ کی ان وسائل میں آپ کے کردار کو
ڈیفائن کرنا چاہیے تھا جس چیز کو، جن فیکٹرز کو، وہ آپ نے irrelevant سمجھ کر سائڈ پہ لگا دیں، وہ آپ کو ویسٹ ٹائم وقت کا ضیاع نظر آتا ہے۔ دیکھیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ان کو تربیت دے رہے ہیں، یہ ایجوکیشن ہے، یہ تربیت نہیں ہے، سکلز ہم ان کو دے رہے ہیں، ہم ان کو اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا لائر تو بنا رہے ہیں، لیکن ہم ان کو اچھا انسان بنانے پہ کتنی توجہ دیتے ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کی کلیکٹیو مینیفیسٹیشن آپ کو اس تشدد کے رجحان میں نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اجتماعیت اور انفرادیت کا جو بیلنس ہونا چاہیے کسی ہیلدی معاشرے میں، وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ کی آئیڈینٹی کرائسس میں آپ انفرادیت کو ختم کر دیتے ہیں یا اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو معاشرے میں گھٹن پیدا ہوتا ہے۔ ایمل ڈرکہائم ایک اینتھروپولوجسٹ ہیں، بہت مشہور، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس معاشرے کی بڑی اچھی عکاسی کی ہے کہ جن معاشروں میں ایگزیکٹلی، اور اس میں ہمارا معاشرہ، اس کی اصول، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ زیادہ ایکیڈیمک بات ہو جائے گی، لیکن the issue is کہ جب آپ ان فیکٹرز کو اگنور کرنے لگتے ہیں تو آپ کے معاشرے میں یہ رجحان پیدا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، اور ان کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت اگر رات کے وقت زیورات سے لدی ہوئی عرب میں کہیں جا رہی ہو تو کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی اس کو دیکھنے کی، اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی۔ عورت کی مثال کیوں دی گئی؟ اس میں یہ سیکشول ایکسپلوٹیشن کی بات آتی ہے۔ زیورات کی مثال کیوں دی گئی؟ دولت کی بات آتی ہے۔ یہاں آپ 50 روپے جیب میں ڈال کے جائیں، لوگ آپ کو گولی مار کے وہ 50 روپے کا موبائل فون کے لیے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کراچی میں، پاکستان میں، ہر جگہ۔ وائی؟ اس لیے کہ وہ جو ایک آپ کا ریگولیٹری فریم ورک تھا معاشرے میں، جس میں اخلاقیات بھی آتی ہیں، جس میں لا بھی آتے ہیں، لیکن لا سے پہلے آپ کی مورل اسپریچول جو ایک کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ ہم ختم کر چکے ہیں، اور اس کے لیے تربیت چاہیے تھی۔ دیکھیں ہمارے اسلامک معاشرے میں بھی ہوتا تھا، یا جتنے بھی ٹریڈیشنل معاشرے تھے، کہ تربیت پہ زیادہ توجہ دی جاتی۔ دیکھیں یورپ میں دیکھیں ایجوکیشن کا دار و مدار کیا تھا؟ چرچ کرتا تھا۔ چرچ آپ کو سیکولر ایجوکیشن بھی دیتا تھا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ریلیجیس ایجوکیشن کر کے آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کرتا تھا۔ ہمارے علاقوں میں مدارس ہوتے تھے جن میں تعلیم اور تربیت دونوں ہوتی تھیں۔ اب ہم نے سکل بیسڈ ایجوکیشن کر دی ہے، سکلز ہم ان کو دے رہے ہیں، اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ وہ سکلڈ تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر کیریکٹر کا فقدان ہوتا ہے۔ اور ایک چیز آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیریکٹر از مور امپورٹنٹ دین انٹیلیکٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ مجھ سے ڈس ایگری بھی کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹیلیکچوئل گروتھ اور وزڈم، جس کو حکمت کہتے ہیں، وہ کسی شخص میں بھی اور کسی معاشرے میں بھی نہیں آ سکتی جب تک اس کی کردار سازی نہ ہو۔ ایجوکیشن اور انفارمیشن جمع کرنے سے آپ عقل مند تو، آپ تعلیم یافتہ تو ہو جاتے ہیں، معلومات تو آپ کے پاس آ جاتی ہیں، بٹ یو آر ناٹ a wise person۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کے لیے آپ کو کیریکٹر چاہیے، اور وہ ہم نے اس بازاری معاشرے میں، کیونکہ اٹس اے کیپٹلسٹ معاشرہ، کیپٹلسٹ معاشرے میں منیبا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اخلاقی تربیت پہ توجہ دیں، کیونکہ آپ کی ترقی، پروگرس اور سٹیٹس کے معیار بدل جاتے ہیں۔ دیٹس دی ایشو۔ آپ اپنے معاشرے میں ٹاپ سے لے کے نیچے تک دیکھیں، کون آدمی ہے جو اپنے علم یا اپنے کیریکٹر کی بنیاد پہ ہے؟ آپ کے ٹاپ لیول سے لے کے نچلے لیول تک سفارشی، نیپوٹزم، پیسے کا زور یا روب کا زور یا دھون دھڑلا، اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں اپنی مرضی چلا سکتا تو ہوں۔ معاشرے کے اندر سے وہ ریگولیٹری میکینزم وہ ختم ہو چکا ہے، مفقود ہو چکا ہے، اور وہ انسانیت ختم ہو گئی۔ اور ہم بات کرتے ہیں نا، آپ نے ابھی جس طرح آپ نے جب جملہ کہا نا کہ میری اس بات سے بہت سے لوگ ڈس ایگری بھی کریں گے، ہمیں تو آج تک اختلاف کرنے کے آداب بھی نہیں آئے۔ ہم نے تو آج تک یہ بھی نہیں سیکھا کہ اگر ڈفرینس آف اوپینین ہو اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے۔ سر، اگر ہم بات کریں لا انفورسمنٹ کی، تو یہی لوگ، اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں کا لا اتنا مضبوط نہیں، شاید اس وجہ سے لوگ ہاسٹائل ہیں، جنگلی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہی لوگ جب دبئی جاتے ہیں چند گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد تو الف کی طرح سیدھے ہوتے ہیں، تب ٹالرنٹ بھی ہو جاتے ہیں، تب لا ابائڈنگ سٹیزنز بھی بچ جاتے ہیں۔ تو اپنے ملک کے ساتھ یہ زیادتی، یہ ظلم کیوں؟ درست کہا آپ نے۔ جس وقت میں وہ پہلے بات کر رہا تھا، معاشرہ تشکیل پا رہا تھا اور معاشرہ ملکوں میں پھر تبدیل ہونا شروع ہوا، تو جو سب سے پہلا نظام آیا وہ نظام تھا جرگے کا، جہاں فوری انصاف ہوتا تھا۔ آپ شکایت لے کے جائیں اور جو اس وقت کے بااثر لوگ تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے اور فیصلہ ہو جاتا تھا۔ فیصلہ غلط ہو یا صحیح ہو وہ ایک الگ سی بات ہے۔ سقراط کے بارے میں فیصلہ غلط تھا، لیکن سقراط مرا نہیں، وہ آج بھی زندہ ہے، فیصلے بولتے ہیں۔
1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے. آپ مجھے کسی ایک نبی کے بارے میں, کسی ایک رسول کے بارے میں, کسی ایک پیغمبر کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ انسانوں کی بڑی اکثریت نے انہیں فوری طور پر تسلیم کر لیا ہو. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت مشکلات ہیں, بالکل ہم سب جانتے ہیں. جی اور وہ کیا لے کر آ رہے تھے؟ وہ ایک نظام لے کر آ رہے تھے تسلسل کے ساتھ, جس میں انصاف تھا بالکل اور سماجی انصاف تھا, جی جس میں معاشرت کے طریقے تھے, جس میں ادب تھا, لحاظ تھا, جس میں تعظیم تھی, جس میں تنظیم تھی, جس میں تکریم تھی. جی ہم اس کی نفی کرتے تھے اور سب کے سب نفی کرتے تھے. اور جو فالوورز ہوئے وہ تو کم ہوئے. ابھی بھی دنیا میں لوگ ایسے موجود ہیں جو خدا کے وجود سے ہی انکاری ہیں. وہ انبیاء کے بارے میں کوئی اچھی بات کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں, کہنا ہی نہیں چاہتے. وہ مسلمان ہوں, وہ عیسائی ہوں, وہ یہودی ہوں, وہ کوئی ہو. لیکن یہ سب جو مذاہب ہیں ان میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ انصاف نہ کرو. انصاف کی بات کی گئی. انصاف کب ہوگا؟ انصاف تب ہوگا جب میں ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے نتائج اس وقت غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. ووٹوں کی گنتی بھی جاری ہے اور جہلم میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے, واضح برتری حاصل کی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے. ہمارے نمائندے دانیال عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیال, آگاہ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں؟ یہ بالکل کنٹونمنٹ بورڈ جہلم کے وارڈ 2 میں انتخابات منعقد ہے, جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 امیدوار, وارڈ نمبر 1 سے میجر ریٹائرڈ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب اور وارڈ نمبر 2 سے پی ٹی آئی کے امیدوار شیخ محمد احمد صاحب, جو سے غیر حتمی اور غیر سرکاری طور پہ کامیاب قرار پائے ہیں. اور ان کی خوشی کی خبر سنتے ہی پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کے باہر جو سے ایک خوشی کا سما ہے اور ڈولوں کی تھاپ کے ساتھ کارکن وہاں پہ رقص کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ دانیال عابد, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کے حوالے سے ووٹوں کی گنتی اس وقت جاری ہے اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. جہلم میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے اور دونوں امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے دونوں نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کر لی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق, اپنے بزرگوں کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ صرف ہمارے ہاں پرابلم نہیں ہے, یہ پرابلم پوری دنیا میں پائی جا رہی ہے. میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے جب ہم آف ایئر تھے تو بات کر رہے تھے کہ پوپ نے بھی اگر آ کے دنیا بھر کے سامنے معافی مانگی ہے کہ چرچ میں میرے ساتھ کیا ہوا. اور میں آپ سے عرض کروں, یہ جن کو یہودی ہیں ان کی تو بہت بڑی اکثریت اب خدا کے سے انکار کرنے والی ہے. وہ تورات کو تو نہیں مانتے, یہ عیسائی انجیل پہ تو اس طرح عمل نہیں کرتے جس طرح ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے. تو پورے کے پورے معاشرے میں, پوری کی پوری دنیا میں ایک سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی رویوں میں شدت کہاں ہے, کیوں ہے. ہم انسان کے اندر جو خون کا فشار ہے اس کو ایگزاسٹ کرنے کے لیے کوئی تفریح نہیں دیتے, چینلائز کرنے کے لیے قطر نہیں دیتے, کچھ نہیں دیتے. ہم باغ نہیں ہے, لائبریری نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, احترام نہیں ہے, آپ جو بات مرضی کہہ لیں. ایون کھانے کے آداب نہیں ہیں, ایون رزق حلال کے طریقہ کار جو ہے اس کو اختیار کرنے کا ہم اس سے بھی نظر انداز کرتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے تھے بیرسٹر صاحب کہ پورے کا پورا معاشرہ اب اس طرف چلا گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے. اور مجھے یاد ہے جب ہم محلوں میں رہتے تھے تو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا
کہ یہ رشوت لیتا ہے لوگ اس سے بات کرنی بند کر دیتے ہیں۔ बिल्कुल معاشرہ انحطاط کا شکار ہے۔ जी سماج کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ یہ جو ہماری ہوس ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ لیکن سر معذرت کے ساتھ خواہشات کو بھی لوگ ضروریات سمجھنے لگے ہیں کہ خواہشات کہتے ہیں نا کہ وہ تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں اور ضروریات تو ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہوس کا ایلیمنٹ ہے مے بی اٹس بیکاز آف لیک آف کیریکٹر بلڈنگ۔ اگر ہم سر بات کریں کیریکٹر بلڈنگ کی تو اس میں اب بہت سے عناصر شامل ہیں۔ اب صرف والدین کی تربیت کافی نہیں ہوگی، اب ہمارا میڈیا پلیز اے سگنیفیکنٹ رول۔ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ پی ٹی وی جب واحد ایک چینل ہوا کرتا تھا تو اس چینل کے ذریعے مارننگ شوز کے تھرو کیریکٹر بلڈنگ ہوا کرتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے آرٹسٹ بچے جب خاکے بنا کر بھیجا کرتے تھے تو ٹی وی ہوسٹ ان کو دکھایا کرتے تھے، ان کی پذیرائی ہوتی تھی۔ اور اس میں میرا بھی ایک دفعہ خاکہ جب عینی صاحبہ نے دکھایا تو آئی واز اوور دا مون کہ مجھے اپریسیشن ملی ہے فرام اسٹیٹ ٹی وی۔ اب وہ نہیں ہو رہا۔ اب میڈیا کا کیا رول ہے سر ہماری کیریکٹر بلڈنگ میں، اور آف کورس والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ والدین کی تو یقیناً بہت بڑی ذمہ بالکل داری سر، ہے، لیکن والدین کی ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری میڈیا کی ہے جی اور ان گیجٹس کی ہے جو ہم نے بچوں کے ہاتھ میں دے دی، بالکل بالکل اور وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ اب اس پہ کون سی اتھارٹی کام کرے گی؟ قانون دان بتائیں گے کہ کون سی اتھارٹی کام کرے گی۔ بیسو صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں پھر اس کو تھوڑا سا فلسفائز کروں گا۔ بات یہ دیکھیں جان سٹورٹ مل ایک بڑے مشہور برٹش اسکالر تھے، فلاسفر تھے، انہوں نے ان کا ایک وہ ہے نظریہ افادیت، اس کو اردو میں کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے تھیوری آف یوٹیلیٹیرین، دیٹ یو ہیو ٹو بی سم تھنگ دیٹ از آف یوٹیلیٹی فار دا سوسائٹی، وہ چیز جو ہے وہ زیادہ پنپتی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں نا، کانسیپٹس ہیں جن کو بعد میں کئی لوگوں نے اس کو وہ کیا۔ مارکس اس کے بارے میں کہتا ہے، میں تھوڑا سا یہ اس لیے بات کر رہا ہوں مارکس کی کہ تھوڑا وہی چیزیں ہمارے معاشرے میں ایکچولی اس وقت ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ مارکس کہتا ہے کہ اس کی تھیوری آف ایلینیشن ہے کہ آپ معاشرے سے کٹ جاتے ہیں ایک خاص اس کی وجہ سے، جب معاشرے کے اندر معاشیات اور معاشیات کی وجہ سے گیپس پیدا ہوتے ہیں سوسائٹی میں، ٹھیک ہے۔ آج آپ کے غریب اور امیر میں، ہیوز اور ہیو ناٹس میں جو فرق ہے وہ آپ کا ڈٹرمن کرتا ہے یہ ایکسٹریمزم اور عدم برداشت کے رویوں کا ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے۔ ایک دوسری بات یہ دیکھیں، اسی سے ہی میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ ایک بازاری معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ یہاں پر جس کی جیب میں پیسہ ہے اس کو دکاندار عزت دے گا، اور دکاندار کی سب سے بڑی جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ پیار سے بات تب کرے گا، آپ کی عزت تب کرے گا اگر اس کو پتا ہوگا کہ منیبا کے پاس پیسہ ہے اور اس نے میری دکان سے بہت بڑی شاپنگ کرنی ہے۔ وہ آپ کو کوک بھی پلائے گا، چائے بھی پلائے گا۔ اگر میری طرح کوئی ہوگا جو ادھار پہ لینے والا ہوگا تو اس کو کہے گا باہر نکل جاؤ، ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بازاری معاشرے کے رویے ایکچولی آپ کی اپنی ذات میں، اور یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ کیپٹلسٹ معاشرے کی ٹرانسفارمیشن ہے۔ ہم ایک فیوڈل معاشرے سے ایک کیپٹلسٹ معاشرے کی طرف آ چکے ہیں اور تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جو کیپٹلسٹ سرمایہ دارانہ نظام کی ہیں جو آپ کو یورپ میں بھی نظر آتی ہیں۔ اس میں ایک فیکٹر جو اور بھی جو میرے خیال میں جو تھوڑا سا ایک ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی آئیڈینٹی جو ہے نا، جیسے ابھی جاوید جبار صاحب نے کہا ریلیجیوسٹی، انہیں بہت اچھا وہ بات کی۔ ریلیجیوسٹی مذہب نہیں ہے بلکہ مذہبیت ہے، یعنی آپ اپنی اوپر مذہب کو طاری کر کے اپنی شخصیت، اپنی آئیڈینٹی مذہب کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی اس کو قومیت کے ساتھ کر دیتا ہے، پٹھان پنجابی اور اس کا وہ کر دیتا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے معاشرے میں ڈس بیلنس قائم کرتی ہیں، they create imbalance which leads to frustration، اور frustration کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اور آخری چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جیسے کہا نا کہ کیسے ہوگا، دیکھیں کیسے کے لیے آپ کو معاشرے میں بہت بڑے ریڈیکل ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ کبھی نہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ بنے گا اور اس میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر دور میں ہر معاشرے میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے رہیں۔ کامیاب وہ معاشرہ ہوتا ہے کہ جو مثبت رویوں کو اجاگر کرے، منفیوں کو دبانے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے آپ کو ایک ریگولیٹری فریم ورک کی ضرورت ہے۔ اب وہ ریگولیٹ آپ اخلاقیات کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو سوسائٹی کے ذریعے سوشل نارمز اور سوشل پریشرز کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ آخری پوائنٹ میں کہوں گا، علامہ اقبال کی ایک بڑی زبردست ان کا ایک شعر ہے جس میں وہ یہ بات، ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں نا یا رویوں کی بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ دین کی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جاگیر بھی املاک بھی اولاد بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یعنی آپ جو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں وہ بھی فتنہ ہوگا اگر وہ ناحق کے لیے اٹھے گا یا غلط بات پہ اٹھے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے آج آپ دین کے نام پہ
کہیں مسجد کی تعمیر مندر کی تعمیر کو روک دیتے ہیں, کہیں آپ عیسائیوں کے عبادت گاہوں کو جا کے تباہ کر دیتے ہیں, کہیں آپ ہندو بچوں کو زبردستی مذہب کے نام پہ ان کو مسلمان بنا کے ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کا قانون یہ ہے کہ کنسنٹ ہونا چاہیے. وہ بچی اگر راضی نہیں ہے تو آپ جتنے بھی مولوی بٹھا کے اس کا نکاح پڑھائیں گے, اللہ کی نظر میں آپ ایک حرام کام کر رہے ہیں. اور ظلم, اور یہ ایک ظلم جاریہ ہے, یعنی یہ ایک وہ وقت نہیں, یہ کنٹینیوسلی یہ ظلم رہے گا. اچھا, آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں. تو اقبال یہی کہتا ہے کہ یہ فتنہ ہے جو آپ معاشرے میں کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہ مذہب کا ریگولیشن ہو رہا ہے. دیکھیں, اور ایک آخری پوائنٹ, یہ میں باتیں بہت کرتا ہوں, اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خیالات باتیں, میں شروع میں کہا تھا کہ آپ بات کر رہے ہیں, ہم یہاں سیکھنے بیٹھے ہیں, پرابلم ٹائم کا ہوتا ہے. ایک چیز اور آپ کو بھی بتاؤں, جب معاشرے سے سسٹم مفقود ہو جاتا ہے نا, کوئی نظام نہیں رہتا, اجتماعی نظام, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے پرائیویٹائزیشن. آج ہمارے ملک میں ایک بڑے اچھے اسکالر کی بات تھی, اور میں اس کو اپنے الفاظ میں ریپیٹ کرتا ہوں, کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جہاد کے نظام کو ریگولیٹ کرنے کا ایک بڑا آرگنائز طریقہ تھا. اس کے کچھ اصول تھے. جہاد کن حالت میں فرض ہوگا اور کن حالات میں آپ نے اس کو کس طرح سے لڑنا ہے, وہ چیز ختم ہو چکی ہے. اوور دا لاسٹ 100 ایئرز جہاد بھی پرائیویٹائز ہو گیا ہے. میرا اپنا جہاد ہے, میں اگر سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ میری نظر میں مسلمان نہیں رہا, تو میں پستول اٹھا کے اس کو مار دوں گا اور کہوں گا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا, میں نے جہاد کیا. جہاد کی یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے نا, اس نے ہمیں تباہ کر دی. اخلاقیات کی پرائیویٹائزیشن نے بھی ہمیں تباہ کر دی. میرا اخلاق میرے لیے تو بہتر ہوگا, لیکن میں آپ پر اپنی ول امپوز کرنے لگ جاؤں, یہاں سے پرابلم پیدا ہوگا. اور ہم میں سے ہر ایک اب اپنے آپ کو بلا کر دوسروں کو صحیح کرنا چاہ رہا ہے. And that is the problem. اور یہ ہمیشہ ان معاشروں کی پرابلم ہوتی ہے جن کے اندر شعور کا جو لیول ہے نا, وہ اس میچورٹی تک نہیں پہنچتا جو پہنچنا چاہیے. اور اس میں پھر میں نے آپ کو بتایا, اس میں کئی فیکٹرز پھر آ جاتے ہیں. اس میں سماجی فیکٹرز بھی, اس میں معاشرتی بھی ہیں, مذہبی بھی ہیں, اور انفرادی اور اجتماعی نفسیاتی فیکٹرز بھی. بالکل, آپ نے جہاد کی بات کی. آئی تھنک سب سے بڑا جہاد تو جہاد بن نفس ہے, اپنے نفس کی قربانی. جو آپ کے اندر حیوان ہے, ٹیم اٹ, کیونکہ یہ حیوانیت جب باہر نکلتی ہے تو آپ کو انسانیت کے دائرے سے باہر نکال دیتی ہے. ایک مسئلہ اور ہماری یوتھ کو عظیم صاحب ہے کہ ہماری یوتھ کنفیوزڈ ہے, اگریسو ہے, فرسٹریٹڈ ہے, کیونکہ انہیں رول ماڈلز اور ہیروز بنانا نہیں آتا یا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں آتا. آپ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ ایک ریئل ہیرو کی ڈیفینیشن کیا ہے. بہت خوبصورت بات آپ کہہ رہی ہیں, اور اس میں تو بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں, لیکن وقت کی ہمارے پاس قید بہت ہوتی ہے. دیکھیں, وہ لوگ جن کو ہم گلیمرائز کرتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ کیا وہ گلیمرائز ہونا چاہیے یا نہیں, بالکل ہم ان کی کسی ایک چیز کو اٹھا کر اور اس میں جھوٹ بھر کے, اتنا جھوٹ بھر کے کہ وہ سچ نظر آنا شروع ہو جائے, گلوریفائی کرتے ہیں. جب آپ گلوریفائی کر کے چیزوں کو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں تو ہماری نئی نسل اس کو آئیڈیلائز کرتی ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی اپنے اخلاق میں, کردار میں اور اس کے معاملات میں کتنی سچائی تھی, کتنی ایمانداری تھی اور کتنی رواداری تھی. معاشرے میں رواداری کا جو سلسلہ ہے, میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں لیکن منیبہ کی بات سننا نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا رائٹ ہے کہ میں کہوں, لیکن منیبہ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ وہ کیا چاہتی ہے, وہ کیا سوچتی ہے. مجھے یہ چاہیے کہ میں خود جو کہوں مجھے سننے کی عادت بھی ہو. اگر میں سننے کی عادت ڈال لوں اور میں اپنے ہیروز, میں نے جیسے پہلے یہ کہا تھا کہ صرف سیاستدان ہیرو نہیں ہے, ہر فیلڈ میں ایک ہیرو موجود ہے. اور اگر ہم اپنے ہیروز کو گلوریفائی کرنے کی بجائے ان کے ریشنل جو ہیں ان پر لے آئیں تو شاید کچھ ہیروز کی تعداد بھی کم ہو جائے, شاید ہم بچوں کو صحیح تربیت بھی دے سکیں. آج کے دور میں کام ہے یہ والدین کا, لیکن وہ بہت بیچارے ہیں, وہ بے بس ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ میں جو بچوں کے گیجٹ ہے, ماں باپ اس سے آشنا نہیں ہے, اور اگر آشنا ہیں بھی تو رات کو سوتے, وہ تو سو جاتے ہیں, بچے اس پہ مصروف ہو جاتے ہیں. دوسرا ہے میڈیا. آپ بات کر رہی تھے بھی تھوڑی دیر پہلے امجد اسلام امجد صاحب کی, یعنی ان کے لکھے ہوئے ڈرامے جو ہیں وہ پاکستان میں ایک صنعت بن چکے ہوئے ہیں. اب کون ہے ایسا لکھنے والا, اب کون ہے ایسا ڈرامہ بنانے والا, اب کون سا ٹی وی ایسی پروڈکشن کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح آپ استاد کو دے لیجئے, اگر ایک شخص جو بظاہر قرآن کی تعلیم دیتا ہے
اور ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو چونکہ مولوی ہوں اس لیے مجھے تو یہ معاف ہے. تمہیں کیسے معاف ہے؟ مجھے معاف نہیں ہے, کسی اور کو معاف نہیں ہے. کسی کی زندگی کے ساتھ تم کھیل رہے ہو, اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہو, اس کی ناموس کو تباہ کر رہے ہو, تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں یہ معاف ہے؟ تمہیں تو زیادہ سخت سزا دینی چاہیے. عالم بے عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہوگا, اور جو فربا ہوگا وہ بھی جہنمی ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس فکر آخرت نہیں ہوگی. اور فکر آخرت کب ہوگی؟ جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ مجھے کن چیزوں پر عمل نہیں کرنا اور مجھے ان سے بچنا ہے, مجھے جا کے اللہ کو اس کا حساب دینا ہے, جواب دینا ہے, مجھے معاشرے میں بھی زندہ رہنا ہے, اور معاشرے کی تشکیل میں اگر میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو میں ایک مجرم ہوں, اور مجرم کی سزا ہوتی ہے, ہر مجرم کی سزا ہوتی ہے. پورے پاکستان کو سزا نہیں دی جا سکتی, لیکن پورے پاکستان کی اصلاح کے لیے ایک بیڑا ضرور اٹھایا جا سکتا ہے. وہ بیڑا میڈیا بھی اٹھائے, استاد بھی اٹھائے, شاگرد بھی اٹھائے, ماں بھی اٹھائے, باپ بھی اٹھائے, ہمسایہ بھی اٹھائے. ہم جس انحطاط کا شکار ہیں, قرآن جن چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں, وہ سب ہم میں موجود ہے. کیا ہم سمود کا ذکر کریں, عاد کا ذکر کریں, لوط کا ذکر کریں, کس نبی کا ذکر کریں کہ جس کی قوم تباہ ہوئی؟ اور ذرا مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں؟ ہمارے اگر اعمال مسلمانوں والے نہیں ہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہم قرآن کی نفی کرتے ہیں, ہم حدیث کی نفی کرتے ہیں, اور ہم اپنے اسلام کو بنا کر اس ملک پہ قابض ہونا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عظیم صاحب, بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. آج عظیم صاحب کی بات کے بعد کچھ کہنے کو بچتا نہیں ہے. ہمیں یہ تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کا امیج گلوبلی انٹرنیشنلی کیا ہے, لیکن جب ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جس حیوان کو ٹیمڈ ہونا تھا وہ باہر کھلا پھر رہا ہے. کوشش کیجئے, جب بچوں کو بڑا کیجئے, پیدا کیجئے, تو بیٹوں کو بڑا نہ کیجئے, بیٹیوں کو بڑا نہ کیجئے, اچھے انسانوں کی پرورش کیجئے, اچھے انسانوں کی تربیت کیجئے. اور یہ میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیریکٹر بلڈنگ اور نیشن بلڈنگ. یہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہ تمام لوگ جو اسکرین پر ہیں, وہ تمام لوگ جو اسکرین کے باہر ہیں, ہم سب نے مل کر اپنے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے تھرو میڈیا. ہم نہیں بھاگ سکتے سوشل میڈیا کے دور سے, ہم نہیں بھاگ سکتے آئی ٹی سے دور, لیکن ہم ان کو طریقے سے استعمال کر کے خود کو مہذب بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.